مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس قسم کا سینٹر آج یہاں قائم ہو رہا ہے. مجھے خوشی ہوئی اس قسم کا سینٹر آج یہاں پر قائم ہوا. جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر ہے اور یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں اس کی یہاں پر کافی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. فزیو تھراپی کا انتظام ہے, مساجنگ کا انتظام ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ ایکوپنکچر کی بھی یہاں پر ضرورت تھی. کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر یہ شروع کریں گے. کوئی بھی ٹریٹمنٹ جس سے دوائیاں اوائڈ ہوتی ہیں, یعنی جہاں ہمیں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس قسم کے ٹریٹمنٹ ہمیشہ ویلکم ہوتا ہے. یعنی جتنا کچھ ممکن ہو سکے دوائیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور دوائی کے بغیر اگر کئی پرابلمز کا علاج ہوتا ہے, جن چیزوں سے وہ علاج ہوتا ہے, ہمیں ان چیزوں کو انکریج کرنا چاہیے. اس لیے میں ڈاکٹر حمید صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی فیسلٹیز انہوں نے یہاں پر آج پر شروع کری ہیں, اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ جس نیت سے اور جس خلوص سے انہوں نے یہ سینٹر آج یہاں پر قائم کیا ہے اس میں ان کو کامیابی ملے, اور جس مقصد کے لیے انہوں نے شروع کیا وہ مقصد پورا ہو, یہاں کے عوام کو آرام ملے. اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر اس کو دیکھ کر. ماشاءاللہ انہوں نے شروعات تو اچھی کی ہیں, ابھی تو یہ ابتدا ہے, ابھی یہ شروعات ہے, ابھی آگے ان کو چلنا ہوگا. آگے اس میں ترقی اور ترقی کی ضرورت ہے ان فیسلٹیز کی. یہاں پر واقف امینڈمنٹ بل کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ لوک سبھا میں پاس ہوئی, آج راجیہ سبھا میں ہونے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس بل کا تعلق ہے یہ آئینی ہند کی دفعہ 25 جس میں رائٹ ٹو ریلیجن دیا گیا ہے یہاں کے عوام کو, ملک کے عوام کو رائٹ ٹو ریلیجن دیا ہے, یہ اس کی وائلیشن ہے. اس آرٹیکل کی وائلیشن ہے یہ بل جو پاس کیا گیا ہے. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے پرسنل لا میں مداخلت کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اور انہوں نے کہا کہ یہ ریلیجن کے بارے میں نہیں ہے, جو مسلمانوں کا جو ریلیجن ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلیشن ہے رائٹ ٹو ریلیجن. میں بات کر رہا ہوں رائٹ ٹو ریلیجن گارنٹی کیا گیا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25 میں. رائٹ ٹو ریلیجن یہ اس کی خلاف ورزی ہے, یہ میرا ماننا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی خلاف ورزی ہے. 2-4 دنوں میں کہ کون سی بل وہاں پیش ہوگی, پہلے قبل وقت ان کے بارے میں کہنا مناسب نہیں ہوگا میرے لیے. تو 2-4 دن میں آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کا بل وہاں پر آنے والا ہے, اس کی پوری پبلسٹی ہو جائے گی, آپ تک وہ باتیں پہنچ جائیں گی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہنگامہ خیز یہ دن نکلیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح سے حکومت کی تیاری ہے, بحثیت اسپیکر آپ کی تیاری ہے؟ ہماری تو مکمل تیاری ہے. ہر ایک ممبر کو اپنی بات کہنے کا مکمل حق ہے وہاں ہاؤس میں. ہم ان کو پورا موقع دے دیں گے ٹھیک طرح سے وہ اپنی بات وہاں پر کہیں, بشرطے کہ وہ قواعد کا احترام کریں. قواعد کے تحت جو بھی وہ بات لانا چاہتے ہیں تو لا سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ابھی تک تو ہاؤس کا میکسیمم کی جو کارروائی ہے وہ تو ہو گئی ہے, بجٹ پاس ہوا, باقی چیزیں ہوئی. ہم نے مکمل آزادی دے دی اپنے ممبران کو وہاں پر بات کرنے کی. آگے بھی جو 2-3 دن ہیں, اب 7 تاریخ کو اسمبلی پھر لگ رہی ہے, 7, 8 اور 9 3 دنوں میں اور بھی جو بزنس آئے گا ہم اپنے آنریبل ممبران کو وہاں پہ بات کرنے کا مکمل موقع دے دیں گے. تو عوامی مفادات کی خاطر جو بل بالکل جو بھی کام عوام کے مفادات میں ہو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے.